ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ مشہور و معروف صحابی حضور کے، حضور کے عاشق صادق، جن کی زندگی حضور کی خدمت میں گزر گئی، آقا کریم علیہ السلام کی زیارت میں گزر گئی، وہ ابو ہریرہ کہ بھوک بھی لگتی ہے تب بھی دروازے مصطفیٰ پر پڑے رہتے ہیں، پیاس لگتی ہے پھر بھی دروازے مصطفیٰ پر پڑے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پڑا ہوا تھا حضور علیہ السلام کے دروازے پاک پر، مجھے بھوک اتنی شدت سے لگی ہوئی تھی کہ زمین سے میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے ایک صحابی گزرے، اس سے مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھنا مقصود نہیں تھا، مسئلہ تو میں حضور سے پوچھ سکتا تھا، مقصود یہ تھا کہ اس کی توجہ میری جانب ہو جائے، وہ مجھے اٹھائے کچھ کھلا دے۔ اس نے مسئلہ بتایا، آگے چل پڑا۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے مسئلہ بتایا، آگے چل پڑے۔ چلتے چلتے آگے سیدنا صدیق اکبر لجپال، سیدنا صدیق اکبر آئے نا، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، ابو ہریرہ مجھے پتہ چل گیا ہے، تم نے مسئلہ پوچھنا ہوتا تو حضور سے جا کر پوچھ لیتے، تمہیں جو مسئلہ، تمہارا جو سوال ہے وہ سوال یہاں پورا نہیں ہوگا، آ جاؤ کھسٹتے ہوئے، جیسے بھی ہو سکتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارا وہ سوال حضور کی بارگاہ میں پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، پیالہ آ گیا اور حضور نے پھر کرم فرمایا۔ وہ بڑی مشہور بات ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ 5000 سے زائد حدیث کے آپ راوی ہیں، آپ کے پاس اتنی حدیث کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کسی کو تجارت کی فکر ہوتی تھی، کسی کو گھر بار کی فکر ہوتی تھی، کوئی کسی کام کے اندر، کوئی کسی کام کے اندر آتے، حضور کی زیارت کر کے چلے جاتے، اپنے گھریلو معاملات بھی نپٹانے ہوتے تھے۔ ابو ہریرہ کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس کا کام بس یہی ہوتا تھا کہ پڑے رہنا، چہرہ مصطفیٰ کو تکتے رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں، حدیث پاک سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے آقا کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبعۃ، 7 بندے ایسی ہیں، 7 بندے ایسی ہیں، 7 بندے ایسی ہیں یظلهم اللہ فی ظلہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ یہاں پر ذیل کا معنی یہ سایہ نہیں، میں نے عرض کیا ہے نا ذیل کا معنی حقیقی طور پر سایہ ہی ہے، لیکن کبھی سیاق و سباق کو دیکھ کر معنی مجازی بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ذیل کا معنی اللہ کا فضل ہے، یہاں ذیل کا معنی اللہ کا کرم ہے، یہاں ذیل کا معنی رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، تفضل ہے۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور فرماتے ہیں جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، صرف رب تبارک و تعالیٰ کے کرم کا سایہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا سایہ ہوگا، اس مالک کے احسانات کا سایہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل کے سائے کے۔ حضور فرماتے ہیں 7 طرح کے بندے ہوں گے، توجہ، 7 طرح کے بندے ہوں گے جنہیں رب تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 بندے ہوں گے کب؟ قیامت والے دن، میدان محشر میں، میدان قیامت میں، یوم الدین کے اندر، روز جزا کے اندر 7 بندے ہوں گے جن کو رب تبارک، توجہ، 7 بندے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اگلے 7 بندے سننے سے پہلے عقیدے کا ایک جملہ سنتے جاؤ، ابھی قیامت آئی نہیں، ہزاروں سال پہلے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا 7 بندے ہوں گے جو رب کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ معلوم ہوا دنیا کی کوئی بات ہو یا آخرت کی کوئی بات ہو، حضور کی نظر پاک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جایا، نعرہ حیدری،
سے سرکار نے پہلا بندہ ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں الامام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ، سبحان اللہ، عدل کرنے والا بادشاہ۔ حضور فرماتے ہیں جو بادشاہ عدل کرتا ہے وہ بندہ، وہ بادشاہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائبان کے نیچے ہوگا۔ جو بندہ عدل انصاف کرنے والا ہے، اور سرکار نے فرمایا عدل ساعت، ایک ساعت، ایک سیکنڈ کا عدل انصاف، حضور فرماتے ہیں خیر من عبادت سنہ، سال کی عبادت سے ایک سیکنڈ کا انصاف کرنا بہتر ہے، ایک سیکنڈ کا انصاف کرنا آتا ہے، مظلوم کو اس کا حق پہنچانا، ظالم کو اس کے ظلم سے باز رکھنا، ایک سیکنڈ کا یہ عمل، سال پورے کی عبادت ایک طرف، اس کا ایک سیکنڈ کا عمل ایک طرف۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کی اہل بیت اطہار، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، ان حضرات کو اپنا پیشوا سمجھا کہ وہ رسول اللہ کے صحابی بھی تھے، آقا کریم کے عاشق کے صادق بھی تھے، حضور کی شریعت پاک پر عمل کرنے والے بھی تھے، اور عادل بھی تھے، انصاف کرنے والے تھے۔ ان کی عبادت باقی حضرات کی عبادت سے افضل و اعلیٰ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے، سبحان اللہ، حضرت سلطان محمود غزنوی جیسے، حضرت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جیسے، حضرت سلطان نور الدین زنگی جیسے، سلطان قطب الدین ایبک جیسے، وہ ہمارے اکابرین تھے، ہمارے اسلاف تھے کہ جو بیک وقت حضور علیہ السلام کی شریعت پاک کے خادم بھی تھے، اور دنیاوی طور پر وہ ریاست کے حکمران بھی تھے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید کوئی چھوٹا نام تو نہیں ہے نا، سبحان اللہ، بابا فرید الدین گنج شکر زہد الانبیاء، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو، عشاء کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولا جس کی کبھی فوت نہ ہوئی ہو، تہجد جس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، وہ بندہ میرا جنازہ پڑھائے۔ اعلان کیا کہ حضرت کی چارپائی کے سامنے کہ حضرت کی وصیت ہے، میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہو، تہجد بھی نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولا بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ جب یہ اعلان کیا گیا، بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار کھڑے ہیں، بڑے بڑے حضرات کھڑے ہیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی۔ جب سب خاموش ہیں، حضرت سلطان قطب الدین، حضرت سلطان شمس الدین التمش، آپ آگے بڑھے، اپنے پیر کے قدموں کو چوم کر، شیخ کے قدموں کو چوم کر عرض کرتے ہیں حضور آج آپ نے میرا راز فاش کر دیا ہے، یہ اعزاز رب تعالیٰ نے اس فقیر کو عطا فرما رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے بادشاہ، ہے اسلامی حکمران، لیکن نماز کی پابندی دیکھیں، شریعت کی پابندی دیکھیں۔ ہم میں بہت سارے بندے ہیں، تقریباً آپ 90-95% بندے کہہ دیں کہ جو عصر کی 4 سنتیں، عشاء کی 4 سنتیں سمجھتے ہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، جی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی چلے، وہ بالکل ادا ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں۔ کیوں جی؟ مصروفیت ہے جی، ہم بڑے مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو نے صرف اپنی بیوی بچے کو سنبھالنا ہے، بیوی ہے، 4-5 بچی ہیں، والدین ہیں، تیرا محدود سا ایک سلسلہ ہے جس کو تو نے سنبھالنا ہے، اس کے لیے تجھے ٹائم نہیں ملتا۔ خود سلطان شمس الدین التمش کو دیکھ، جو اسلامی حکمران ہے، بادشاہ ہے، وقت ہے، ان کے پاس تکبیر اولیٰ کا بھی ٹائم موجود ہے، ان کے پاس عصر کی سنتوں کا بھی وقت موجود ہے، ان کے پاس عشاء کی سنتوں کا بھی وقت موجود ہے، ان کے پاس رات کو نماز تہجد ادا کرنے کا وقت بھی موجود ہے، رسول اللہ کی ذات پر درود شریف پڑھنے کا بھی وقت موجود ہے۔ سبحان اللہ، آج رمضان شریف کے اندر بہت سارے
وہ قرآن پاک پڑھنے کے اندر شوق ذوق کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کئی سستی کر جاتے ہیں. او جی ہمیں وقت نہیں ملتا جی کیا کریں قرآن شریف کیسے پڑھیں ٹائم ہی نہیں ملتا. ہم جس امام کے مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رمضان شریف میں آپ ایک ختم روزانہ دن کو سبحان اللہ ایک ختم روزانہ رات کو اور پھر ایک ختم نماز تراویح میں یعنی 30 ختم دن کے 30 ختم رات کے 60 اور پھر ایک ختم نماز تراویح کے اندر 61 ختم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رمضان مبارک کے اندر فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کے آپ امام ہیں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے مسئلہ پوچھنے کے لیے 400 تلامذہ بیک وقت جن کے سامنے بیٹھ کر شریعت کے مسائل لکھ رہے ہیں سبحان اللہ. بیک وقت جو امام کئی حضرات کو شریعت کے مسائل لکھوا رہے ہیں. اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود قرآن پاک سے شغف کتنا ہے قرآن پاک سے محبت کتنی ہے. اور کیوں نہ ہو محبت کہ جب حضرت امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی حضرت امام محمد باقر کی شاگردی اختیار کی اہل بیت اطہار کی غلامی اختیار کی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتی ہے سبحان اللہ. گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتی ہے پھیر کر قدم دوسری رکاب میں آتا ہے پورے قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جاتا ہے. مولا علی شیر خدا ہے کوئی اناڑی بندہ ہونا اللہ کہ جو کبھی نہیں بیٹھا ایک آدھ مرتبہ بیٹھا ہے تو وہ بڑی مشکل سے پکڑ کے جی مشکل سے ہو کر بیٹھے گا اس کو بیٹھنے میں ہو سکتا ہے کہ 4-5 منٹ لگ جائے لیکن مولا علی تو پھر شیر خدا ہے سبحان اللہ. ان کو بیٹھنے میں تو دیر ہے کوئی نہیں. مولا علی جب سواری پر سوار ہوتے ہیں یعنی اچھل کر بیٹھنا اور اچھل کر نیچے اترنا یہ جنگی وار ہے یہ جنگی طریقے ہے. مولا علی ان تمام طریقوں سے واقف ہے آتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر ایک جانب سارا عرب اکٹھا ہو جائے دوسری طرف اکیلا علی کھڑا ہو سبحان اللہ. اکیلا علی دوسری جانب کھڑا ہو فرماتے ہیں مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں علی کی تلوار میں اتنی پاور موجود ہے. یہ حضرت مولا علی کی محبت ہے قرآن پاک سے. سبحان اللہ و بحمدہ. بات آ گئی میں ایک دو باتیں کر دیتا ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے ہر سنی کو محبت ہے والہانہ محبت ہے. سنی غلام ہے حضرت مولا علی کے حضرت مولا علی کے حضرات صحابہ کرام کے حضرات اہل بیت اطہار کے سنی ہے ہی وہ کہ جس کے پاس اہل بیت اطہار کا دامن بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پاک کا دامن بھی ہو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کو روزے سے کتنی محبت ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں 3 چیزیں پسند ہیں. کون کون سی؟ فرمایا الخدمت للضیف مہمان کی مہمان نوازی کرنا. مولا علی فرماتے ہیں مجھے پسند ہے. سامان آ رہا ہے لیکن میرے جملے ضائع نہ کرنا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ مجھے پسند ہے. دوسری چیز فرمایا الضرب بالسیف اللہ کی راہ میں تلوار چلانا سبحان اللہ. یہ مجھے پسند ہے. اور تیسری چیز حضرت مولا علی فرماتی ہے الصوم فی الصیف گرمیوں میں روزے رکھنا گرمیوں میں روزے رکھنا. اب پتہ چلتا ہے کتنے حیدری ہیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یہ کام اگرچہ عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے لیکن یہ آسان ہے. مولا علی کا ذکر عبادت مولا علی کی زیارت عبادت مولا علی کے فضائل بیان کرنا عبادت مولا علی کے نقش قدم پر چلنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں مجھے گرمیوں میں روزے پسند ہے. دعویٰ ہو حیدری ہونے کا دعویٰ ہو علوی ہونے کا دعویٰ ہو غلام اہل بیت ہونے کا غلام مولا علی ہونے کا غلام اصحاب رسول ہونے کا اور روزے چھوٹ جائے وہ مولا علی کا غلام نہیں ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے. مولا علی کا غلام وہ ہے جس کا کوئی
سردیوں کے روزے تو ہیں ہی صحیح، مجھے تو گرمیوں کے روزے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 1000 مرتبہ آپ کے گھر سے تکبیر تحریمہ کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر تحریمہ، یہ جب ہم نیت مانتے ہیں نا اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ 1000 مرتبہ تکبیر تحریمہ کی آواز آتی ہے، اور جب نیت باندھی جائے کم از کم 2 رکعتیں ہیں۔ سبحان اللہ، 2 سے کم تو کوئی نہیں، کم از کم 2 ہے، زیادہ پھر 4 کر لے، 8 کر لے، 12 کر لے، زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن 2 سے